عہد کو پورا کرنے والے. قرآن کہتا ہے تم سے تمہارے عہد کی پوچھ ہوگی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ اللہ سے ہمارا عہد ہے کہ تو ہمارا معبود ہے، تجھے معبود مانیں گے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ہم ان کو رسول مانیں گے اور ان کی شریعت پہ چلیں گے. یہ ہماری کمٹمنٹ ہے. عہد کو پورا کرتے ہیں، اپنی کمٹمنٹ کو آنر کرتے ہیں، عہد کو پورا کرنے والے. رشتہ ہائے قرابت کو جوڑے رکھنے والے. اس کو قرآن نے صلہ رحمی کے نام سے معصوم کیا کہ جو اس کے رشتے ہیں، جو رشتہ داری ہیں، ان کو جوڑے رکھتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں، ان سے تعلقات منقطع نہیں کرتے. اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ جو میں نے ذاتی دوست بنایا ہے اس کے ساتھ میرا کھانا پینا ہے، دعوت ہے، عیدین ہیں، خوشیاں ہیں، غمی ہیں، اور جو میرے رشتہ دار ہیں ان کو میں نے پاس بھی نہیں پھٹکنے دینا. یعنی کہ جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں وہ ہمیں ناقابل قبول ہیں، متروک کر دیا، ترک کر دیا ان سے تعلق کو. اور جو رشتے ہم نے خود گھڑے ہیں وہ ہمارے پسندیدہ ہیں. آپ کی پسند اللہ پر فوقیت رکھتی ہے، نعوذ باللہ. تو رشتہ ہائے قرابت کو جوڑے رکھنا ہے. جو اس کو جوڑے رکھتے ہیں وہی اہل ذکر ہیں. بیہودہ باتوں سے اجتناب کرتے ہیں. ہمارے ہاں سارا دن وہ باتیں ہوتی ہیں جن میں کوئی مطلب نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا، نہ کوئی لینا نہ دینا، مفت کے کمنٹس، مفت کی باتیں. اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی پڑے گی. فضول باتیں جس میں سے کوئی نکلتا نہیں ہے، کوئی حاصل نہیں ہوتا، کوئی ڈیلیوری نہیں ہوتی، کوئی خدمت نہیں ہوتی، کوئی ایجاد نہیں ہوتی، کوئی بزنس نہیں بڑھتا. ورنہ حکم تو یہ ہے کہ جب تو گفتگو کرے یا تجھے فائدہ ہو یہ سننے والے کا ہو یا دین کا ہو، تیرا بھلا ہو یا سننے والے کا بھلا ہو یا دین کا بھلا ہو، ورنہ خاموش رہے. یہ 3 کنڈیشنز بیان کی جاتی ہیں. شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے. اب کیا حالات ہیں، کتنے اخلاقی گراوٹ ہم میں آ چکی ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں. تو جو اہل ذکر ہیں وہ شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. وہ اپنی شرم گاہوں کی پوری لاج رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک وہ جو تمہارے دانتوں کے درمیان ہے، اور ایک وہ جو تمہاری زانوں کے درمیان ہے. تم ان کے استعمال کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں. امانت دار ہوتے ہیں اہل ذکر، امانتوں کا پاس کرنے والے، خیال کرنے والے ہوتے ہیں. سورہ المومنون آیت 1 سے 11. زمین پر آہستگی سے چلنے والے، اکڑ کے نہیں چلتے. اس کا مطلب صرف چلنے نہیں ہے، آپ کا رویہ ہے کہ اگر آپ کے رویے میں کبر ہے، فخر ہے اپنے نسب پہ، اپنی دولت پہ، اپنے علم پہ، اپنے نیکی پر، اپنے اعمال پر، اپنی عبادت پر، پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ زمین سے آہستگی سے نہیں چل رہے. یہاں صرف فزیکلی چلنا مراد نہیں ہے، سوسائٹی میں آپ کا رویہ مراد ہے. آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، رویہ کیا ہے، کیا اس میں عاجزی ہے یا کبر ہے. جاہل لوگ جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کو سلام کہتے ہیں. جاہلوں میں مت بیٹھیں. جاہل سے مراد یہ ہے کہ جیسے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی دنیا کو تو اللہ نے بنایا، تو اللہ کو کس نے بنایا. اس طرح کا بھی سوال کرنے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو سلام کرو اور ہٹ جاؤ. جب وہ بات بدل لیں تو ان سے پھر ملتے رہو، قطع تعلق نہ کرو. راتوں کو سجدے اور عاجزی کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں. جو بھی اہل ذکر ہوگا رات کو جاگے گا ضرور. جو رات کو نہیں جاگ رہا وہ اہل ذکر میں فعال ہی نہیں کرتا. اور عاجزی بھی کرتے ہیں، اللہ کی گریہداری کرتے ہیں. دیکھو ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے،
اسراف اور کنجوسی نہیں کرتے بلکہ اعتدال سے خرچ کرتے ہیں۔ یا تو ہم کنجوس ہو جاتے ہیں یا اللہ تللے میں مال اڑاتے ہیں۔ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جو جھوٹی گواہی دے وہ اہل ذکر میں سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی بات آیات غور و فکر سے سنتے ہیں، گونگے بہرے اور اندھوں کی طرح اس پر نہیں گرتے، بغیر سوچے سمجھے نہیں، کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں، اس کو پرکھیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ یہ اصحاب رسول بھی اس سے مراد ہیں۔ کثرت سجدہ سے ان کی پیشانیوں پہ نشان پڑے ہوئے ہیں، پیشانیوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں کثرت سجدہ کی وجہ سے ان کے۔